ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سیلاب کی صورتحال سے متعلق ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر اہم گفتگو اس وقت جاری ہے۔ جی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جو غالباً 20 لاکھ سے یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کو ادویہ چاہیے، جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی جو میسر نہیں ہوتا، ایسا پانی جو پینے لائق ہو، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے، مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں، ٹینٹس پہنچانے ہیں، ادویہ پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، بجلی پہنچانی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا۔ ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج۔ قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ این ڈی ایم اے نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کی ہیں جی۔ 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی۔ میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں، ایویکویشن کے لیے کمیونٹی کے لیول کے اوپر ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب یہ جو بھی نمبر ہیں، جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک۔ دیکھیے ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی۔ یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی این جی او ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے۔ حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ اس کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں نظر آیا، اور اسی طرح جو شمالی علاقے یا مشرقی علاقے جہاں سے پانی ڈرین ہو کے پاکستان میں داخل ہوا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پاکستان میں سسٹم ابھی تک ہم نے جو ایوالو ہوا ہے،
اس میں جو ارلی وارننگ یا ابھی تک جو اس کی ایڈوانس ارلی الرٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہم NDMA یا فیڈرل لیول کی ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینہ سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اسٹریس پوائنٹس ہوں گے یا ویدر انوملیز ہوں گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹمپریچرز بڑھ رہے ہیں گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے۔ ہم آج جب ہم آخری مانسون سپیل کی بات کرتے ہیں یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ اسٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا۔ ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے۔ جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ سے معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے، اس کو بھی 3-4 جگہوں پر انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرد میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے۔ جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالہ، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے، لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں یعنی شاہدرہ، بلوکی، راوی کے اوپر اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر، یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا۔ تقریباً تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا۔ جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے، یعنی جو دونوں طرف پھیلتا ہے، تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں اور اس کے اندر جو تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، واٹر ویز سے نکالا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے، بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر بھی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا، اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں۔ لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مانسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے PDMAs نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے، اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔
आने वाले दिनों में जब हम गुद्दू बैराज और सखर के ऊपर आने वाले स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, PDMA सिंध के साथ, वहाँ पर हमारी तमाम जो मुसल्लह अफवाज और बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन तमाम के साथ शेयर की जा चुकी हैं, ताकि जब ये 4 से 5 सितंबर के आसपास यानी पहले हफ्ते में जब ये तमाम पानी का दबाव सिंध की तरफ पहुँचेगा तो वहाँ पर हमारी तैयारियाँ जिस तरह हमने पहले स्पेल में कोशिश की कि हमने मैक्सिमम लोगों को बचाया, और इसके अंदर हमारा नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर का, वो मुतल्लिका डिवीजन्स को प्राइम मिनिस्टर की हिदायत जारी कर दी जा चुकी हैं। इसमें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारा रिलीफ सिस्टम है अभी वो जैसे मैंने बताया था कि NDA में चूँकि इसकी जिम्मेदारी है कि आपको पेश की अलर्ट्स डेवलप करना और जितना मुमकिन हो उसको रियलिस्टिक अलर्ट्स को वेरीफाई करके फिर हम अपने सूबों तक और अपने PDMS तक पहुंचाते हैं, जहां से ये इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत, ये सेफ्टी मेजर्स ये ज़िला की सतह पर आगे ट्रांसफ़र करते हैं PDMS और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके बाद तमाम आने वाले डिज़ास्टर्स का ना सिर्फ अर्ली वार्निंग दी जाती है बल्कि NDA में अपने प्रोजेक्शन में ये भी बताता है कि आपके इलाकों में कौन कौन से इलाके जहाँ पर इम्पेक्ट होगा, कितने लोग मुतासर होंगे, उनकी ज़रूरियात क्या है और उनकी ज़रूरियात को फराहम करने के लिए कौन कौन से इदारे मदद करेंगे। ये जो अर्ली वार्निंग्स अभी हमने आपसे शेयर की हैं ये तकरीबन अगले 10 दिन तक इसी तरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, और जब ये सरेला सिंध से गुद्दू बराज से होकर कोटड़ी से साउथ अरेबियन सी में डिसिपेट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की रिसर्सिटेशन की बात होगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पर पानी तकरीबन 2 हफ्ते अभी तकरीबन वहाँ रहेगा, जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। आखिर में हम आपको एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपने नेशनल रिस्पांस को मज़ीद मैच्योर करेंगे, और इन तमाम लेसन्स को जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा, आज हम अपने इस मॉनसून एक्सपीरियंस को आर्काइव करते हुए यानी इसको रहनुमा बनाकर अगले मॉनसून की जो तैयारी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भी वो हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत, हमारी कौमी क़यादत जब इस पर डिसीजन होगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम वो मेजर्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मॉनसून 2026 की तैयारी भी करें, और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी, और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मॉनसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसा हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है, और जैसे मुतल्लिका डिसीजन फोरम पे बार बार हमने ये बात दोहराई भी है, अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। ये वो तब्दीलियां हैं जो हर मुल्क के साथ उसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग स्टेट की कंपैटिबिलिटी को आप कंपेयर करते हैं तो एवरीबॉडी इज़ इम्पैक्टेड अलाइक। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारा हम नासिर और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर अपने अवाम को टाइमली रेस्क्यू करने और उनको बेहतर से बेहतर रिलीफ करने के इंशाअल्लाह काबिल हो सकें। सैलाब की सूरत हाल रेस्क्यू बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। सैलाब की सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर अहम गुफ्तगू इस वक्त जारी थी। चेयरमैन NDMA की जानिब से कहा गया कि मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है। मुसद्दिक मलिक ने भी खिताब किया। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत कर रही है। आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने मज़ीद कहा कि महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए 8 लाख मुतवस्सित तबके के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इमदादी कैंपों में खुराक, अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।